ونحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں یار، ویڈیو بنانے کا بالکل ٹائم ہی نہیں ملتا۔ دعا کیسے مانگنی چاہیے، دعا مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے، دعا مانگنے کا سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ طریقہ کون سا ہے، دعا کیسے مانگے کہ فوراً قبول ہو جائے۔ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان ہم لوگ مختلف اوقات میں جو مختلف دعائیں کرتے ہیں، اکثر ہمارا شکوہ ہوتا ہے کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن اللہ پاک کی ذات ہماری وہ دعائیں قبول نہیں کرتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم دعا مانگنے کا صحیح طریقہ ہی معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ پاک بہت بڑی اور عظیم ہستی ہے، اس سے دعا مانگنے کے کچھ آداب، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار دعا مانگنے کے طریقے بتائے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ وہ دعا مانگنے کے طریقے جانتے ہی نہیں ہیں۔ دعا مانگنے کا سب سے بہترین اور سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ طریقہ کون سا ہے، دعا کیسے مانگیں کہ فوراً قبول ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے چپکے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کی اور چھپی آواز میں اولاد طلب کی، جس کو وہ سنتے تھے اور ان کا اللہ سنتا تھا، کسی دوسرے کو اس کی خبر نہیں تھی۔ تو یار، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو، آپ سب سے گزارش ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا مانگنے کا پہلا ادب تو یہ ہے کہ آدمی چھپ کر آہستہ آواز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور جو کچھ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں اس کا ذکر کسی سے مت کیا کریں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا مانگنا شروع کریں۔ دعا مانگیں لیکن اپنے رب کائنات کی رحمتوں کا اور اس کی فضل، اس کی رحمت اور اس کی دانائی کا شکریہ ادا نہیں کیا تو پھر کیا دعا مانگی۔ سب سے پہلے اپنے رب کی وحدانیت کا ذکر کریں۔ اس کے لیے سب سے آسان ترین طریقہ اور سب سے چھوٹا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سورۃ الاخلاص پڑھنی چاہیے، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس صورت کے اندر سب کچھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت، وحدانیت، دانائی، رحمت۔ سب سے پہلے یہ صورت پڑھیں، اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہماری منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے فوراً درود پاک کا ورد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا میں دعا کیسے مانگوں وہ فوراً قبول ہو جائے، اس کا کوئی آسان طریقہ بتا دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے خدا کی وحدانیت کا ذکر کرو، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف بھیجو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حد تک درود پاک پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنی تم جلدی چاہتے ہو تمہاری دعا قبول ہو اتنا زیادہ درود پاک پڑھو۔ اس فرد نے پھر ذکر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1/4 حصہ درود پاک پڑھ لوں؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھو گے تو اتنی جلدی تمہاری مراد پوری ہوگی۔ تو اس شخص نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کر لوں، مطلب آدھا درود شریف پڑھ لوں اور آدھے میں اپنی دعا مانگ لوں؟ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسا کر لوں، ایک حصہ اپنے لیے دعا کے لیے رکھ لوں اور 3 حصے میں درود شریف پڑھ لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ، تو جیسا کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ خود غرض ہوتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میری دعاؤں کا وقت کہاں جائے گا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم درود پاک پڑھو، اس کے بعد اپنی دعاؤں کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو۔ سب مل کے کہو سبحان اللہ۔ یا اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی بنا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو یار، مجھے بالکل ویڈیو بنانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، تو میں بڑی مشکل سے ویڈیو آپ کے لیے بناتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے میں آپ کے لیے ویڈیو بناتا رہوں۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔